بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے اور حکمران بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن میں انصاف بانٹا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایسے واقعات، ایسے قصے آتے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی عطا کرتے ہوئے علم کے ذریعے شرعی اور انصاف پسند فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ اور بہت سے واقعات قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم تک وہ خبر پہنچی ہے جہاں کچھ لوگ جھگڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب میں چڑھ آئے۔ جب وہ ان کے سامنے آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، مت ڈرو، ہم دونوں ایک دوسرے کا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول تھے کہ دو آدمی جھگڑتے ہوئے غیر معمولی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں یعنی محراب میں یعنی جہاں وہ عبادت کر رہے تھے وہاں پر گھس آئے۔ یہ وہ دو آدمی تھے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وہ دو فرشتے تھے جو انسانی نما شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب میں یعنی گھر میں یعنی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے تھے جھگڑتے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ آپ ڈرے مت، ہم دونوں بھائی ہیں، ایک دوسرے کا مقدمہ آپ کے سامنے لے کر آئیے، اب آپ ہمارے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموش رہے اور وہ جو دو بھائی تھے، چونکہ اپنا انہوں نے یہ تعارف کروایا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، میرا بھائی اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں یعنی کہ دمبے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی بھیڑ ہے یعنی کہ ایک ہی دمبا ہے، اور یہ میرا بھائی مجھ سے ایک دمبے کا تقاضا کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بھائی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور ایک بھائی کے پاس، دوسرے بھائی کے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، تو جس کے پاس 99 دمبے ہیں وہ اپنے ایک دمبے والے بھائی کے ساتھ یہ جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے کہ یہ ایک بھیڑ بھی تم مجھ کو دے دے، یعنی کہ میری 100 بھیڑیں ہو جائیں گی، تیرے پاس اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر تصدیق کیے، بغیر سوچے یکدم فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ تیرے بھائی نے یعنی 99 بھیڑے والے بھائی نے تیرے ساتھ ظلم کیا۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد فوراً ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے فیصلہ سنانے میں کیا کر دی، جلدی کر دی اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ رب العزت سے توبہ کی کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بات نہیں سنی، یعنی کہ جس بھائی کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اس کی بات نہیں سنی، اور بنا اس کی بات سنے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا سنا دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا۔ چونکہ یہ جو فیصلہ تھا، یہ جو مقدمہ تھا، یہ جو واقعہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کیا تھا، امتحان تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اور صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی حد تک محدود نہیں تھا، ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بہت ہیں کہ بنا دوسرے کی بات سنے، بنا دوسرے فریقین کی بات سنے ہم فیصلہ کیا کر دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے، کوئی مقدمہ آئے، تو آپ نے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے، اور سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ آپ نے پہلے دونوں فریقین کی بات سننی ہے۔ اگر 3 لوگ ہیں تب بھی آپ نے تینوں کی ایک ایک کر کے بات سننی ہے، 4 ہیں تب بھی آپ نے چاروں کی ایک ایک کر کے بات سننی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تصدیق کرنی ہے۔
آپ نے اس واقعے میں تہ تک جانا ہے, شواہد آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ سنا سکتے ہو. جلد بازی کرنے میں آپ کسی کا حق بھی مار سکتے ہو اور کسی کے ساتھ آپ ظلم بھی کر سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور یہاں پر ہم کو یہ بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیغمبر, اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا تھا, اور نہ ہی کوئی نبی, کوئی پیغمبر, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو, چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی کامل مکمل نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اللہ کے سوا کوئی بھی کامل مکمل نہیں ہے, اور نہ ہی کسی نبی کو, کسی پیغمبر کو بھی غیب کا علم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پیغمبروں سے بھی خطائیں ہوتی تھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لغزش ہو جایا کرتی تھی, غلطی ہو جایا کرتی تھی, اور جیسے ہی لغزش ہو جاتی تھی, جیسے ہی غلطی ہو جاتی تھی, جیسے ہی خطا ہو جاتی تھی, فوراً وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی میری؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت کے سامنے فوراً سجدہ ریز ہو جاؤ, اللہ سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انتہائی پسند آتی ہے, کیونکہ یہ ادا ہمارے نبیوں کی, ہماری پیغمبروں کی ادا رہی ہے. اس ادا کو اپنانے سے ہم لوگوں کو صرف اور صرف فائدہ ہی ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ, کوئی ایسا مقدمہ یا کوئی ایسا قصہ گزرا ہے کہ جس میں آپ سے ناانصافی ہو گئی ہو, کہ بنا کسی دوسرے فریقین کی بات سنے اگر آپ سے کوئی خطا, کوئی غلطی, ناانصافی ہو گئی ہو, ظلم ہو گیا ہو کسی کے ساتھ, تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے, اور اس بندے سے بھی جا کر معافی مانگنی ہے کہ جس کے ساتھ آپ سے غلطی سے کیا ہو گیا ہو, ظلم ہو گیا ہو, یا جان بوجھ کر بھی ظلم کیا ہے, تو آپ نے اس سے کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا تھوڑی نہ ہو جاتا ہے, بلکہ معافی مانگنے سے تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ درجات بلند ہوتے ہیں, اور ہمیں آگے سنت پر, اللہ کی حکم پر چلنے میں ہم کو کیا ملتی ہے؟ مدد ملتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرن, احسن الجزاء فی الدارین.